یہ جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے اس کے اندر جو ایلیٹ اور مڈل کلاسز ہیں ہمارے شہر کے وہ بھی اس میں شریک ہیں، قصوروار ہیں، کیونکہ یہ وہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے جو کہ مڈل کلاسز کے لیے اور ایلیٹ کے لیے کے نام پہ کیا جاتا ہے. اور اگر ہم تو چلیں چند لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں ترقی کا ماڈل ہی یہ ہے کہ سڑکیں بنیں، پلازے بنیں، مالز بنیں، ہاؤسنگ اسکیمیں بنیں، اسی کو ترقی کہا جاتا ہے. اور اگر ترقی کی قیمت یہ ہے کہ بھائی کچھ لوگوں کو آپ کو ادھر ادھر کرنا پڑے تو یہ تو کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہماری اپنی کمپلسٹی اس میں نہیں ہے. اور ایون جو اب چلیں تھوڑا بہت شور ہوتا ہے کلائمیٹ ایکٹیویزم کے ارد گرد، اب لوگوں نے اب مڈل کلاس اور ایلیٹ طبقوں میں تھوڑا بہت شعور آیا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی یہ شرم کی بات ہے کہ یہ وہی طبقہ ہے جو کہ بیک وقت کچی آبادیوں کو اسلام آباد کی خوبصورتی پر دھبا کہتا ہے. یہ وہی طبقہ ہے جو کہ اپنے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کو گندا سمجھتا ہے، جو کہ غریب کو گند اور گندے سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے برتن نہیں شیئر کرتے، ان کے پانی کے پینے کے گلاس علیحدہ کرتے ہیں. اور یہی وہ طبقہ ہے جس کی شکایات کو بہانہ بنا کر سی ڈی اے جو ہے وہ کچی آبادیوں کی مسماری کا جواز بناتے ہیں کہ یہ. اور اگر آپ سی ڈی اے کے ایکچولی رپورٹس کو بھی دیکھیں، اس کے اندر یہ باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انلیگل انکروچمنٹ، وہ ان کو بستیاں بھی نہیں مانتے. مزدور طبقے کی بیشتر جو بستیاں ہیں اس شہر کے اندر، سی ڈی اے ان کو بستی کی حیثیت ہی نہیں دیتی. وہ ان کو ناجائز قبضہ اور ناجائز قابضین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. وہ نہ تو ان کو اسلام آباد کا رہائشی مانتے ہیں اور نہ ہی وہ اس شہر کے کسی بھی حوالے سے رہائشی کا سٹیٹس دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بہرحال یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ کہ یہ کوئی اسلام آباد، صرف اسلام آباد شہر میں بھی نہیں ہو رہا. یہ جس نظام کو ہم سرمایہ داری کہتے ہیں اور سرمایہ دارانہ ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا ماڈل ہی یہی ہے. یہ عالمی سطح پر بھی دیکھ لیں یا اسلام آباد کی سطح پر دیکھ لیں، جہاں پر سرمایہ دارانہ ترقی کو فروغ دینے کا نظام ہوگا وہاں پر یہ بے دخلیاں، یہ بربادی، ماحول کی بربادی، انسانی زندگی کی بربادی، کچی آبادیوں کی بربادی، لوگوں کے روزگار کی بربادی، اور اس پوری چیز میں جس انداز میں قانون کو حکمرانوں کے اور سرمایہ داری کے مفادات کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی بھی بہت ساری ہمیں مثالیں ابھی آگے جا کے ہمیں سامنے ملیں گی. اسلام آباد تو خاص طور پہ ایک تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آباد ایکچولی ایک بالکل مصنوعی شہر ہے. یہ بنایا گیا نا، یہ پہلے اس کا تو کوئی وجود نہیں تھا، اور یہ بنایا بھی یہ 1962 میں ایوب خان کے دور میں اس کو دارالخلافے کے طور پہ جب بنایا گیا تو اس سوچ کے تحت بنایا گیا تھا کہ یہ وہ واحد پاکستان کا شہر ہوگا جس کا اپنے ہندوستانی ماضی یعنی کہ سب کانٹیننٹ کے ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ ایک نیا شہر ہوگا اور یہ پاکستان کا واحد شہر ہوگا جو کہ بالخصوص پاکستانی ہے، اور اس کے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں سے اس کی تمام ماضی کی نشانیاں، اور صرف وہ ماضی کی مزے کی بات، جب وہ ماضی کی نشانی کی بات کرتے ہیں، صرف ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا ماضی مشترکہ ماضی تھا اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی. جو ہمارا کلونیل ماضی تھا، جو باقیات انگریز چھوڑ کے گئے، اس کو مٹانے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی. اور اس ماضی کو تو ہم آج بھی اپنے سر کے تاج کے طور پہ پہن کے ہمارے حکمران جو ہیں وہ گھومتے ہیں. تو اسلام آباد کی جو ایک پوری نفسیات تھی اور ہے، وہ بھی اس میں کافی مطلب ہمیں آج تک ریلیونٹ نظر آتی ہے، کیونکہ اسلام آباد اور اسلام آباد کے شہری خاص طور پہ جو مڈل کلاس کے شہریوں میں ایک تصور رہا ہے کہ جی اسلام آباد جو ہے وہ جو ایک مذاق ہے نا کہ اسلام آباد از
5 minutes away from پاکستان. اسلام آباد شہر جو ہے وہ پاکستان سے 5 منٹ دور ہے, یعنی کہ اشارہ پنڈی کی طرف ہے. تو یہ جو تصور ہے نا کہ جی اسلام آباد میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ باقی پاکستان میں. اسلام آباد ایک صاف ستھرا شہر ہے, اسلام آباد ایک پلانڈ شہر ہے, اسلام آباد دا بیوٹیفل ایک خوبصورت شہر ہے. تو یہ جو تصور کہ بھئی اسلام آباد شہر باقیوں سے کچھ علیحدہ ہے اور کہ یہ پیور ہے, یہ صاف ہے, یہی وہ ٹروپس ہیں جو کہ استعمال کیے گئے ہیں اور آج تک استعمال کیے جاتے ہیں غریبوں کی بستیوں کو مٹانے کے لیے, ان کو ڈسپلیس کرنے کے لیے, ان کو بے دخل کرنے کے لیے, اور ان کو ہماری سڑکوں سے بھی جو ہے ان کو ہٹانے کے لیے. یہ جو ریڑھی بانوں کے خلاف ایکشنز ہوتے ہیں, بستیوں کے خلاف ایکشنز ہوتے ہیں, یہ بھی انہی تصورات کو آج تک جو ہیں وہ استعمال کیے کرتے ہیں. یہاں پر وہ طبقہ جب مڈل کلاس کا یا ایلیٹ کا طبقہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ رہائش اپنے لیے ڈھونڈتا ہے, اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ آپ کیا اس واقعی میں اسلام آباد کے رہائشی ہیں کہ نہیں؟ وہ لوگ جو کہ اس ملک اس شہر کو چلاتے ہیں, یہاں پہ سبزی پھل فروٹ ریڑیاں یہ سب کچھ جو کہ مطلب یہ سارا جو کھانا پینا ہمارے روزمرہ کا ہے, وہ لوگ جو کہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں پر تھے, ان کو آج تک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعی میں اسلام آباد کے شہری نہیں, ان کو واپس اپنے گھروں کو بھیجو. اس بستی کے رہائشیوں کے خلاف تو ایک اور حربہ بھی استعمال ہوا تھا کہ یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہیں بالکل, اور اسی طرح کے تصورات مسلم کالونی کے آپریشن میں بھی استعمال ہوئے ہیں کہ یہ لوگ سیکیورٹی تھریٹ ہیں. یہ جو افغان بستی میں رہنے والے ہیں انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا ہے, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا میڈیا پہ چلایا کہ جی ہمیں یہ ملا ہے وہ ملا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہیں پہ سیکیورٹی کے نام پہ, کہیں پہ اسلام آباد کی خوبصورتی کے نام پہ, کہیں پہ ترقی کے نام پہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. اگر آپ شہر کے اسپیشل کنفیگریشن کو دیکھیں گے, اسپیشلی انہوں نے سبربن ڈیولپمنٹ کو تقویت دی ہے. ان سبربس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے ہائی ویز بنائے جا رہے ہیں, جیسے مرگلا ایکسپریس وے بن گیا ٹیکسلا تک, اور جیسے عالیہ نے کہا یہ تمام جو آئی جے پی سے لے کر مرگلا تک کی جو ایونیوز ہیں 8th 9th 10th 11th, اور وہ مرگلا تک کیوں؟ کیونکہ مرگلا کے دامن میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بادشاہ جو ہیں نا انہوں نے اپنا DCI بنا دیا ہے. تو اس سبربن ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ نتھی جو روڈ بلڈنگ ہے, یہ بیسکلی ایک ایلیٹ گیٹوائزیشن ہے. گیٹوز کا ہم سوچتے ہیں نا, گیٹوز کچی آبادی بھی ایک گیٹو ہے کہ دیوار کھڑی کر دو تاکہ گندے غریب لوگ نظر نہ آئیں. اب اس کا ایک مرر ہو رہا ہے کہ ایلیٹ کے گیٹوز بنائے جا رہے ہیں, ہیویلی سیکیورٹائزڈ ہیں, سب کچھ سیکیورٹائزڈ ہے. عام بندہ بھی تھریٹ ہے, جیسے انہوں نے کہا ریڑھی لگانے والا بھی تھریٹ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ناکوں پہ تو وہ لوگ تو تھریٹ ہے ہی ہیں جو بلوچستان سے آئے ہیں یا وزیرستان سے آئے ہیں, جو پریفریز سے آئے ہیں. تو یہ جو پورا ایک اسپیشل اس کی کہانی ہے, یہی تو وجہ ہے کہ شہر کی ہوا آلودہ ہے, کیونکہ آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ آپ کھدائی کر رہے ہیں, آپ روڈ بنا رہے ہیں. اچھا روڈ آپ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ کل بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ٹوٹل پاکستان میں کتنے لوگوں کے پاس گاڑی ہوگی جو اتنے بڑے ہائی وے کو استعمال کریں گے. تو یہ نہیں کہ یہ ایک طبقاتی جنگ ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ لٹرلی دس از کلاس وار جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. اور جیسے ہمارا مقصد ہے آپ سے بات کرنے کا آج کہ ہم عوام کا اور ماحول کے مسئلے کو اس طبقاتی جنگ کے دونوں ایک ستون سمجھتے ہیں. یہ کوئی ایک یا دوسرا سوال نہیں ہے. اور یہ کلچر کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نا, پرانے گاؤں کی یا ایون کسی کچی بستی کی. آپ کو اگر کسی نے کبھی دیکھا ہو, مسلم کالونی پورا ایک الگ دنیا تھی. وہاں پہ بلتیوں کا محلہ تھا, یعنی کہ پشتونوں کا محلہ, پنجابیوں کا محلہ, یعنی کہ ایک چھوٹا کراچی تھا. وہ ایک پورے کلچر کو انہوں نے برباد کر دیا. تو یہ ایک اسپیشل
گیٹوائزیشن ہے ایلیٹس کے سبربن گیٹوز، غریبوں کو بالکل یعنی کہ آپ نکال دیں باہر، جتنا آپ باہر نکال سکتے ہیں. یہ اسلام آباد کی آبادی 1998 میں 8 لاکھ تھی، آج اسلام آباد کی آبادی 30 لاکھ ہے. کوئی بھی شہر اس ملک میں اس تیزی سے نہیں بڑھا جتنا اسلام آباد بڑھا ہے. اور یہ جو 22 لاکھ کا اضافہ ہے یہ کوئی محلے والے یا یعنی کہ یہ جو محلات والوں کے تو اضافہ نہیں ہے نا، یہ مزدور طبقہ ہے، یہ جو یہاں پہ نوجوان پڑھائی لکھائی کے لیے آتے ہیں، یہ جو اجرت کی تلاش کے لیے آتے ہیں، جو ہمارے آپ یہاں پہ آپ سب کی ایک ایک بندے کی آپ اگر پوچھیں گے تو سارے لوگ کسی جگہ سے چل کر آئے اس شہر میں. کوئی پڑھنے کے لیے آیا، کوئی نوکری کے لیے آیا، کوئی بچنے کے لیے آیا. یہاں پہ بھی نہیں بچتے. یہاں پہ تو ریڈی والوں کے وکیل جو ہے نا ایمان جیسے، ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہو رہی ہے. تو آتے ہیں بات پہ کہ ہم یہ سب کچھ الگ الگ نہیں روک سکیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک اتنی بڑی ریاست جس کا کام ہے عوام کو فتح کرنا یا ماحول کو تباہ کرنا، تو اس طرح الگ الگ ہم اس کو روک نہیں سکتے. اور اب جو جیسے عالیہ نے بتایا، وہ چھوٹا موٹا بھی جو نظام کے اندر گنجائش تھی کہ سپریم کورٹ نے سٹے دیا، تو وہ سٹے بھی افسران آ کر ہماری آنکھوں کے سامنے کاغذ کا ٹکڑا، جیسے مشرف کہتا تھا نا یہ آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھاڑ کر پھینک سکتے ہیں. تو یہی وہ ذہن ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے شہر کے مزدوروں کے ساتھ ہے. تو اب اس کی بھی اب ہم یہ آسرا نہیں رکھ سکتے. قانون تو وکیلوں کے خلاف بھی جس طرح استعمال ہو رہا ہے ہم نے دیکھ لیا گزشتہ 2 دنوں میں.